خداوند نے ان کے لیے قاضی مقرر کیے، لیکن وہ ان کے بھی شنوا نہ ہوئے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت قضات کی کتاب، اس کا 2 باب، 11ویں تا 19ویں آیت مقدسہ۔ ان دنوں میں بنی اسرائیل نے خداوند کی نگاہ میں بدی کی اور بالیم کی بندگی کی، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو، جس نے ان کو ملک مصر سے نکالا تھا، ترک کیا، اور گرد و نواح کے لوگوں کے معبودوں اور اجنبی معبودوں کے پیچھے چلے، اور ان کو سجدہ کیا اور خداوند کو غصہ دلایا، اور انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا اور بالیم اور اشتاروت کی بندگی کی۔ تو خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو غارت گروں کے حوالے کیا، جنہوں نے انہیں غارت کیا، اور ان کو ان دشمنوں کے ہاتھ جو ان کے ارد گرد تھے بیچا، اور ان کو طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے دشمنوں کے سامنے ٹھہریں۔ تو ایسا ہوا کہ جہاں کہیں وہ نکلے، خداوند کا ہاتھ ان کی ہلاکت کے لیے ان کے خلاف تھا، جیسا کہ خداوند نے کہا تھا اور جیسا کہ خداوند نے قسم کھائی تھی، تو وہ نہایت پست حال ہوئے۔ جب خداوند نے قاضیوں کو برپا کیا تاکہ ان کو غارت گروں کے ہاتھ سے خلاصی دے، تو وہ قاضیوں کے بھی شنوا نہ ہوئے، مگر دوسرے معبودوں کی پیروی کر کے بدکاری کی اور ان کو سجدہ کیا، اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا خداوند کے حکموں کی فرما برداری میں چلتے تھے، بہت جلد پھر گئے اور ان کی طرح کام نہ کیے۔ اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا، تو خداوند قاضی کے ساتھ ہوتا، اور قاضی کے تمام ایام میں ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑاتا تھا، کیونکہ خداوند ظالموں اور مردہ مزاروں کے باعث ان کے رونے پر رحم کرتا تھا۔ اور جب قاضی مر جاتا تو وہ پھر برگشتہ ہوتے اور دوسرے معبودوں کی پیروی کر کے اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے، اور دوسرے معبودوں کی بندگی اور ان کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ نہ اپنے بدعمال سے اور نہ اپنی سخت دلی ہی سے باز آئے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 106 جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر۔ انہوں نے ان غیر قوموں کو ہلاک نہ کیا جن کی بابت خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ وہ غیر قوموں ہی سے مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ لیے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر۔ انہوں نے ان کے بتوں کی پرستش کی اور یہ ان کے لیے پھندا ٹھہرا۔ انہوں نے شیاطین کے لیے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو قربان کیا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر۔ وہ اپنے اعمال سے غلیظ ہو گئے اور اپنے افعال سے زناکار ٹھہرے، اور خداوند کا غضب اس کی امت پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے کراہیت آئی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر۔ اس نے اکثر اوقات ان کو چھڑایا، لیکن انہوں نے اپنی مشورتوں سے اسے غصہ دلایا۔ لیکن اس نے پھر بھی ان کی فریاد سن کر ان کی مصیبت پر نظر کی۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند، تیری تمجید ہو۔ 19واں باب 16ویں سے 22ویں آیت۔ اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو اپنا سب کچھ بیچ ڈال، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ ایک دن ایک شخص نے یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ابدی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا کہ تو نیکی کی بابت مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے ان سے کہا، کون سے حکموں پر؟
यीशु ने कहा कि इन पर तू खून मत कर, जिना मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर, और तू अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। उस नौजवान ने उससे कहा, इन सब पर मैं अमल करता आया हूं, अब मुझ में क्या कमी है? यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को दे, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो नौजवान ये बात सुनकर गमगीन हुआ और चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।